بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا یہ ویلاگ نمبر 74، کتاب کا نام ہے دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ، اور پیج ہے 77، اور آج کا ویلاگ نمبر ہے 74۔ ناظرین، ہیڈنگ ہے حضرت معاویہ کی سری توہین۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے فکری و نظریاتی رفتوں تک پہنچانے والی قائد اہل سنت کی 3 اہم تصانیف کا مجموعہ، انوار مولانا قاضی مظہر حسین صاحب۔ سنی مذہب حق ہے، دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ، ہم ماتم کیوں نہیں کرتے۔ عبد الجبار سلفی ہیں رائٹر، اس کتاب کو اکٹھا کرنے والے، تینوں کتابوں کو ایک جگہ پر لانے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی خلفاء الراشدین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر 4 یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔ حضرت معاویہ رضی اللہ کی سری توہین، یہ سرخی ہے۔ دفاع صحابہ رضی اللہ کتاب کا نام ہے، 77 پیج ہے، اور ویلاگ نمبر ہے 74۔ محمود احمد عباسی صاحب نے اپنی کتاب خلافت معاویہ و یزید میں خطابت یزید کے عنوان کے تحت ایک واقعہ لکھا ہے، جس میں زیاد کی تقریر پر یزید نے تنقیدی ہے۔ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ بے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 228 کی نقل کردہ عربی عبارت کا ترجمہ جو عباسی صاحب نے لکھا ہے حسب ذیل ہے۔ یزید نے زیاد کو مخاطب کر کے کہا، اے زیاد، اگر تم نے یہ سب کچھ کیا ہو تو ہم ہی تو ہیں جنہوں نے تم کو قبیلہ ثقیف کی ولا تعلق حلیفی رشتہ سے ہٹا کر قریش میں ملایا، اور قلم کی گھس گھس اور خدمت کا تب سے منبر حاکم تک پہنچایا، اور زیاد فرزند عبید غلام سے حرب بن امیہ کے اخلاف میں شامل کر لیا۔ پھر حضرت معاویہ نے یہ سن کر بیٹے سے کہا، بس اب بیٹھ جاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ الف لام خ، یعنی یہ کنٹینیوٹی میں ہے تحریر۔ عباسی صاحب کی اس پیش کردہ روایت پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا لال شاہ صاحب بخاری لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ حضرت معاویہ کے محبوب فرزند نے، جسے عباسی صاحب الخطیب الاشدق ثابت کرنا چاہتے ہیں، اپنے زور خطابت اور کمال فصاحت و بلاغت میں جہاں زیاد کی مٹی پلید کی ہے، وہاں اپنے شفیق پاک جواں سے فدق ابی و امی کربلائیں امی و امی کے کر بلائیں لیتے ہیں، ان کی سیاست کا بھی سارا بھرم کھول کر رکھ دیا ہے، اور اس تصلح زیاد کی ساری حقیقت صرف ایک فکر میں تشت ازبام کر دی ہے۔ محمود عباسی نے اس فکرہ کی مدح میں کچھ نہیں کہا، حالانکہ یہی فکرہ اصیل ہے جو ساری عبارت میں محوری حیثیت رکھتا ہے۔ اس فکرہ میں یہ حقیقت واضح کر دی ہے کہ زیاد اصل میں عبید غلام کا فرزند تھا۔ حضرت معاویہ نے اس کی نسبت نقل کر کے ابو سفیان کے ساتھ لاحق کر دی۔ یزید کی زبانی بھی یہ کہانی معلوم ہو گئی کہ زیاد کو قضیہ استلحاق سے قبل زیاد ابن عبید کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ حضرت معاویہ نے سمجھا کہ یزید جوش میں خدا جانے کیا کچھ کہہ جائے گا اور راز ہائے سربستہ افشاں ہو جائیں گے، فوراً اجلس فداک ابی و امی فرماتے ہیں، اور پھر ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی توجیہ سوائے اس کے کیا ہو سکتی ہے کہ یزید نے اس سربستہ راز سے پردہ اٹھا دیا تھا۔ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یزید اس وقت ہوش میں تھا یا مدہوش تھا، مگر ہم اس کی حق گوئی کی 100 بار قدر کرتے ہیں کہ فقی مصلحت بیں سے وہ رند بادہ خار اچھا نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں۔ مقصد یہ ہے کہ یزید بن معاویہ بھی اس
الحاق کو سیاست ہی سمجھتا تھا، ورنہ نسبت کا انتقال ظاہر ہے کہ ناممکن ہے۔ الف لام خ استخلاف یزید، صفحہ نمبر 155۔ اس کا جواب ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے، یعنی آج کے 74 نمبر ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا ہے زمانہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے۔ خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے میں نے طیبہ میں، مجھے رہ رہ کے وہ منظر سہانا یاد آتا ہے۔ سنہری جالیوں کے سامنے آقا کی خدمت میں وہ میرا روز و شب کا آنا جانا یاد آتا ہے۔ ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں نبی کے عشق میں آنسو بہانا یاد آتا ہے، مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے۔ مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی ہے، مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے۔ در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے۔